اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہیں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے عمل کو بیان کیے ہے، اور اس آیت کا شان نزول جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیت نازل فرمائی کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ کر کے واپسی دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ جب یہ آیت اتری تو یہودی جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اے نبی، نعوذ باللہ تیرا رب تو فقیر ہو گیا ہے، وہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس یہودیوں کے اعتراض پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ ابن ابی حاتم میں ہے، اس میں ایک بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے۔ یہاں کا بڑا معلم فخاص تھا، اور اس کے ماتحت ایک بہت بڑا عالم اشیاء تھا۔ لوگوں کا بہت بڑا مجمع جو ہے وہ مدرسے میں اگر لگا ہوا تھا، اور فخاص جو تھا وہ انہیں اپنے مذہبی جو باتیں تھیں دین کے لحاظ سے وہ انہیں سکھا رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ اے فخاص، اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ اللہ کی قسم تجھے خوب معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے پاس وہ حق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں تورات اور انجیل کی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں موجود ہیں۔ تو فخاص نے جواب میں کہا کہ اے ابو بکر، اللہ کی قسم فخاص جو ہے وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اللہ تو ہمارا محتاج ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات جو ہے اس فخاص یہودی ملعون نے کہی، اور اس کی طرح پھر آگے کہنے لگا فخاص کہ اس کی طرف اس طرح نہیں گڑ گڑاتے جیسے وہ ہماری طرف عاجزی کرتے۔ نعوذ باللہ اللہ کی طرف کہہ رہا ہے کہ اللہ جس طرح گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہے ہیں، ہم اللہ سے اس طرح نہیں گڑ گڑاتے۔ نعوذ باللہ فخاص کے یہ الفاظ ہیں، بلکہ ہم تو اس سے بے پرواہ ہیں۔ فخاص کہہ رہے ہیں ہم غنی اور توانگر ہیں، مالدار ہیں، اگر وہ غنی ہوتا تو ہم سے قرضہ طلب نہ کرتا جیسے کہ تمہارا پیغمبر کہہ رہا ہے۔ ہمیں تو سود سے روک رہا ہے اور خود سود دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سودی آیتیں نازل فرمائی کہ نا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت میں یہودیوں نے اعتراض کیا اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود تو ہمیں سود سے روک رہی ہے اور خود پھر ہمیں سود دے بھی رہی ہے۔ نعوذ باللہ اللہ کی طرف اس طرح کے الفاظ کہے، اگر غنی ہوتا تو ہمیں سود کیوں دیتا؟ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا، اور اس غصے کے اندر، اس جلال کے اندر فخاص کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، زور سے، فل جان کے ساتھ، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم یہود سے ہمارا معاہدہ نہ ہوتا تو میں اللہ کے اس دشمن کا سر کاٹ دیتا۔ جاؤ بد نصیبو، جھٹلائے ہوئے ہی رہو گے۔ فخاص نے جا کر اس بات کے ساری کی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اسے کیوں مارا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا تھا۔ تو جب فخاص سے پوچھا تو فخاص نے جھٹلا دیا، کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں تھا، بلکہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی جو یہ کہہ رہا تھا فخاص کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محتاج ہے اور ہم تونگر ہیں، مالدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ہم لکھ رہے ہیں، ہم نے لکھ لیا ہے جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے ناحق قتل کیا وہ بھی ہم نے محفوظ کر لیا ہے، وہ بھی نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے، وہ بھی نامہ اعمال کے اندر لکھا جا چکا ہے۔ ان کی جتنی بھی خر مستیاں ہیں، ان کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں ہیں اور رسولوں کو جھٹلانا ہے، رسولوں کو ناحق قتل کرنا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم نے محفوظ کر لیا ہے، لکھ لیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کیا کہیں گے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات ان یہود و نصارہ سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ان سے کہا جائے گا کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو، جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جس طرح انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح کی باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پر بھی ظلم نہیں کرتی، بلکہ یہ خود ان کے اپنے ہاتھوں نے کھڑا ہوا ہے، ہاتھوں نے آگے ان کے اعمال بھیجے ہوئے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، ان کے ہاتھوں نے ان کے اعمال آگے بھیجے ہیں جو یہ دنیا کے اندر کرتے تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر، اپنے غلاموں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، مالک اپنے غلاموں پر ظلم نہیں کرتا، غلام خود ہی غلطی کرتا ہے تو سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے، غلام خود ہی غلطی کرتا ہے تو سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، پھر یہ وجہ بتانے لگے کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لے کر آتے، کیوں نہیں لے کر آتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر تو آگ آسمان سے آ کر تمہارے زکوٰۃ کو، تمہارے صدقات کو کھا لے، قبول کر لے، تو پھر تو تم اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ جس کے پاس یہ معجزہ ہو، اور جس کے پاس یہ معجزہ نہ ہو اس پر ایمان نہ لانا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا، وَإِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود ہی دے دیا، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا کہو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر 4000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا، تو پھر تم نے کیوں ان کو ناحق قتل کیا؟ پھر تم نے کیوں ان کے اس معجزے کا انکار کیا؟ تم کیوں اس نبی کے اس معجزے کو دیکھ کر تم ایمان نہیں لے کر آئے؟ تم نے تو ان کو بھی چھٹلایا۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، یہی نشانیاں لے کر، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، جو تم کہہ رہے ہو یہ نشانی بھی اور اس کے علاوہ معجزات بھی، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اگر اللہ نے یہ معجزہ دیا ہوتا تو ہم ایمان لے کر آتے؟ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے انبیاء کو یہ معجزے دیے گئے، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو غمزدہ نہ ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں
جن کو جھٹلایا گیا، جس میں ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہیں انبیاء علیہم السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام، قوم عاد، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو، بھرے پڑے ہیں واقعات سے کہ کس طرح ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، آپ غمزدہ نہ ہو۔ جاءوا بالبینات، جو واضح معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، والزبر، اور ان کے اوپر صحیفے بھی نازل کیے گئے، والکتاب المنیر، اور واضح کتاب ان کے اوپر نازل کی، واضح کتاب جو تورات کی طرف، انجیل کی طرف، زبور کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والے بنائے، قرآن کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔